مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ ناظرین، مسائل اور پریشانیاں یہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اچھا، کئی تو اس کا حل نکال لیتے ہیں، کئی بیچارے حل نہیں نکال پاتے تو آزمائشوں میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے اور رہنا بھی چاہیے اللہ پاک کی رضا پر۔ انشاءاللہ عز و جل صبر کرنا آسان آ جائے گا، اور ہر مشکل کے بعد دیکھیں آسانی۔ پریشانیوں سے نجات کے لیے مختلف اوراد و وظائف آپ کو بیان کیے جاتے رہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل پریشانیوں سے نجات کے لیے، غم سے بچنے کے لیے، ٹینشن سے بچنے کے لیے، مشکلات سے نکلنے کا ایک خاص عمل میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ مشکلات سے نکلنے کا ایک خاص عمل یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد پیشانی کے اگلے حصے پر آپ اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر اس طرح پڑھیں: بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وظیفے کے بعد ان الفاظ کا بھی اضافہ فرمایا ہے: وعن اہل السنہ، اس کا بھی اضافہ کر لیجیے۔ تو وظیفہ پھر مکمل یہ ہوا کہ ہر نماز کے بعد پیشانی کے اگلے حصے پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر آپ اس طرح پڑھیں: بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنی الہم والحزن وعن اہل السنہ۔ یہ عمل آپ نے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ کرنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا غم دور ہوگا، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، اور ایک اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ عز و جل ایک ذہنی، قلبی اور ایک اطمینان الحمدللہ عز و جل سکون بھی ملے گا، اور طبیعت میں اطمینان بھی انشاءاللہ عز و جل آ جائے گا۔ تو روزانہ بلا ناغہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور یہ عمل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا الحمدللہ عز و جل، یہ عمل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں تحریر فرمایا ہے، تو یہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکتیں پھر آپ خود ہی دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں ہم سلسلے کی ابتدا میں ایک آج کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے دکان، مکان اور سامان کی حفاظت کا روحانی علاج۔ اس روحانی علاج کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے اس رسالے میں بھی تحریر فرمایا ہے، جس کا نام مینڈک سوار بچھو ہے۔ روزانہ 49 مرتبہ 49 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر آپ نے اپنے ساز و سامان پر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے آپ کے سامان میں، آپ کے گھر میں، آپ کے مکان میں مختلف آنے والے پریشانیوں سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہوگی۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے، 49 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر آپ نے دم کر دینا ہے، انشاءاللہ مختلف نقصانات سے حفاظت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ناظرین الحمدللہ عز و جل آپ کا سامان محفوظ رکھنے کا ایک بہترین عمل، تو یہ وظیفہ آپ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل، آپ کا سامان بھی محفوظ رہے گا، ہر طرح کے حادثات سے، ناگہانی آفات سے، زمینی آسمان و آفات و بلیات سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت اس میں رہے گی۔ مکان وغیرہ، جو مکان بھی تعمیرات کا کام بھی ہوتا ہے نا، مکان ہو گیا، فلیٹس ہو گئے، ہے نا، اسی طرح اور بھی دیگر چیزیں ہوتی ہیں جو تعمیرات کے حوالے سے کی جاتی ہیں، تو اس میں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی سامان میں ہی شمار ہوگا یا اس کو بھی سامان میں شمار کر کے اس کے اوپر دم کر سکتے ہیں؟ یہ الحمدللہ یہ جو وظیفہ بتایا گیا نا 49 ٹائمز جی اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا اللہ پڑھنا ہے، جی تو یہ وظیفہ ایسا ہے اگر آپ گھر تعمیر کر رہے ہیں، صحیح، آپ اپنا پروجیکٹ بنا رہے ہیں جی جی یا اپنی دکان میں کام کروا رہے ہیں، تعمیراتی کام ہو یا دکان کے اندر، مکان کے اندر کوئی سامان آپ کا رکھا ہوا ہے، تو صحیح، یہی وظیفہ پڑھ کر یا اللہ 49 ٹائمز جی 49 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے جی آپ کے سامان کی بھی حفاظت رہے گی، آپ کے مکان کی، اور تعمیراتی معاملات میں بعض اوقات رکاوٹیں آ جاتی ہیں، مسائل آ جاتے ہیں، صحیح، اب یہی وظیفہ پڑھ کر اپنے سامان پہ دم کر دیں، آپ اپنے گھر پہ دم کر دیں، گھر کے چاروں کونوں میں دم کر دیں، الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور ناظرین یہ بھی عرض کرتا آسان چلوں کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اس کے تعویذات بھی ضرور حاصل کیجئے گا، الحمدللہ عز و جل آپ کے سامان کی حفاظت رہے گی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں اب ہم آپ کی کالز اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کال چلا دیجیے گا۔ میری امی کا نام یاسمین ہے، ان کو سارا سال جوڑوں کا درد رہتا ہے، تو برائے مہربانی کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام عاصم عاقل ہے، میرے 5 سال سے جوڑوں میں بہت درد ہے۔ جو تکلیف اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ میں نے نا استخارہ کروانا ہے، 1 ماہ ہو گیا تقریباً، کوئی نہ کوئی پریشانی آئی جا رہی، یعنی مجھے بخار ہوا ہے وہ نہیں اتر رہا، گھر والے نہیں ٹھیک، میری بیٹی نہیں ٹھیک۔ استخارہ یہی کروانا ہے کہ پتہ لگے کہ کسی نے کچھ کروایا تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں بنا۔ محمد نوید میرا نام ہے، 31 سال ایج ہے، اور میری والدہ کا نام پروین بی بی ہے۔ جی نوید بھائی آپ کا مسئلہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں آپ کا، اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام ذوالفقار علی ہے اور میری والدہ کا نام سردار بی بی ہے، اور میری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے اور 10 سال کی میری بچی ہے، تو اس کے بعد میری کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا استخارہ کیا جائے۔ صحیح، ابھی استخارہ کرتے ہیں ذوالفقار بھائی آپ کا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے، شامل لینا ہے اس سلسلے میں آپ نے بھی، اور ڈائری قلم بھی ساتھ رکھیے گا۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میری بہن کا نام مہک ہے، ان کی والدہ کا نام فہمیدہ ہے، اس کے چہرے پر 2 زخم ہیں، بہت علاج کروایا لیکن زخم ختم نہیں ہوا، برائے مہربانی روحانی علاج استخارہ فرما دیجیے۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میری والدہ کا معدے کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل، ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام غلام مصطفیٰ ہے، میری عرض یہ ہے کہ میں جب بھی کسی کام پہ جاتا ہوں تو 2 3 یا 4 دن کام کر کے پھر وہاں سے نکل جاتا ہوں، تو برائے مہربانی مجھے استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل، ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلائیے۔ میری وائف 3-4 سال سے بیمار ہے، پیٹ کا کافی مسئلہ رہتا ہے اور سر میں بھی بہت درد ہوتا ہے۔ اس کا نام شمائلہ اسماعیل ہے اور اس کی والدہ کا نام ہے محمودہ بیگم۔ اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ استخارے کے حوالے سے میسیج ہے کہ میری زوجہ کے سر میں جو ہے یہ اکثر درد رہتا ہے، انہوں نے لکھا ہے ذرا استخارہ فرما دیں۔ اچھا، زوجہ کا نام ہے شہزاد اختر، تو استخارہ بھی کر دیجئے اور روحانی علاج بھی اس حوالے سے بتا دیجئے گا۔ ناظرین استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں، میسیجز بھی کافی سارے ہیں ناظرین کے، وہ بھی انشاءاللہ مزید ہم شامل کریں گے بتدریج۔ روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں روحانی علاج کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کال آئی تھی، نام بتایا تھا آپ نے، کہا یاسمین نام بتایا تھا، والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ جوڑوں میں درد ہے۔ اسی طرح عاصم بھائی آپ کی بھی کال تھی، آپ نے بھی کہا کہ جوڑوں میں درد رہتا ہے، اپنے ڈاکٹر سے، اپنے طبیب سے بھی مشورہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ اس کا روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہو، ہاتھ پیروں میں درد رہتا ہو، تو آپ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو
یا غنیو یا غنیو، یہ آپ کثرت کے ساتھ یہ پڑھتے رہا کریں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے جوڑوں کا درد یہ جاتا رہے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اور تا حصول مراد جاری رکھیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ مدنی منی کی قول تھی نا، آپ نے کہا تھا کہ میری بہن کے چہرے پر زخم ہو چکے ہیں، دانے وغیرہ نکل آئے ہیں۔ تو چہرے پر دیکھیں اگر دانے نکل آئے ہیں کسی کے، بعض اوقات دانے نکل آتے ہیں، دانے ختم تو ہو جاتے ہیں لیکن نشانات پڑ جاتے ہیں۔ اب جسم کے کسی بھی حصے پر دانے نکل آئیں اور بعض اوقات جیسے کالے دھبے پڑ جاتے ہیں، نشانات پڑ جاتے ہیں، تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو یہ آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پر یہ پھیر لیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی اور یہ داغ دھبے اور یہ زخم وغیرہ چہرے کے دانے یہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، اپنے والدہ کے حوالے سے کہا کہ معدے کا مسئلہ رہتا ہے۔ دیکھیں اگر کسی کا معدہ خراب رہتا ہو نا، تو اولاً تو روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں، کھانے پینے میں بھی احتیاط کی جائے، سنت کے مطابق بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائی جائے، لقمے چبا چبا کر کھائیں، اور ایسی غذائیں جو ثقیل ہوتی ہیں، بھاری ہوتی ہیں اور مرغن غذائیں ہو گئیں، اسی طرح تیل والی تلی ہوئی چیزیں اس سے اجتناب کریں۔ معدہ اگر درست رکھنا چاہتے ہیں تو سبزیوں کا بھی استعمال کریں، اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کریں۔ اور اس کا ایک عمل ہے، روحانی علاج آپ نے یہ نوٹ کر لیجئے گا، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آپ نے 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیں، چینی کی پلیٹیں لے لیں اور اس پر آپ لکھیں سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ یہ 16 پارے کی آیت مبارکہ ہے، سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ ہے۔ یہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ آپ نے سادی چینی کی پلیٹوں میں لکھ لیں، 3 پلیٹوں میں لکھنا ہے، ایک پلیٹ صبح نہار منہ، ایک دوپہر کے وقت اور ایک رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس پلیٹ میں پانی ڈال کر پینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا معدہ درست ہو جائے گا۔ اور دوسرا ایک مشورہ میں آپ کو یہ بھی دوں گا کہ مسواک کا بھی ضرور استعمال کیا کریں، سنت کی نیت سے مسواک بھی کریں۔ جن کا پیٹ خراب رہتا ہو، قبض کی شکایت رہتی ہے، معدہ ڈسٹرب رہتا ہو، تو آپ مسواک کرنے کی عادت بنائیں، کہ جو مسواک کا عادی ہوتا ہے الحمدللہ اسے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ امراض شکم، پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، قبض کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ معدے کی بھی بیماریاں، یہ تکلیفیں الحمدللہ عز و جل یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو روحانی علاج پر بھی عمل کیجئے گا، اور جو 1-2 چیزیں میں نے عرض کی اس کے مطابق بھی عمل کیجئے، مگر یاد رہے شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ الحمدللہ عز و جل استخارہ بھی آپ کے کر لیے ہیں حضرت جی استخارے، تو استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرما دیجیے۔ ہمارے اسلامی بھائی تھے نوید، جی نوید بھائی کافی کا پریشانیوں کا اظہار کیا، انہوں نے بتایا بخار بھی نہیں اتر رہا، کیا کریں؟ بخار نہیں اتر رہا، گھر میں مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں اور مسائل کا شکار ہیں یہ۔ تو نوید بھائی کا استخارہ جو کیا ہے، استخارے میں آپ کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش اور بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ گھر سے آپ کے غربت اور یہ بیماری اور یہ مسائل ختم ہو جائیں، اس کے لیے ایک بہترین روحانی علاج چڑیا اور اندھا سانپ رسالہ، میرے شیخ طریقت اہل سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے، اس میں موجود ہے صفحہ نمبر 30 پر۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ 112 بار پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، گر گرا کر دعا کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ بیماری، تنگ دستی اور ناداری اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی، اس سے نجات حاصل ہوگی۔ ذوالفقار علی بھائی کا استخارہ کیا گیا اولاد کے حوالے سے، استخارے میں ان کے بھی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے، اس روحانی علاج پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اولو، یا اولو یہ 40 مرتبہ پڑھیں 41 دن تک، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد صاحب اولاد۔ 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے، 1 ماہ 10 دن تک پڑھنا 40 دفعہ ہے، 41 دن تک کرنا ہے۔ اچھا جی، یعنی 41 دن تک عمل کرنا ہے اور 40 مرتبہ پڑھنا، روزانہ پڑھنا ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، صحیح، پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔
اور جلد صاحب اولاد بھی ہو جائیں گے ماشاءاللہ. تعویذاتی عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کریں. جی جی الحمدللہ عز و جل حصول اولاد کے لیے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں. بہت الحمدللہ اس کے فوائد ہیں اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. اس طرح کی بھی مدنی بہاریں ہم نے دیکھی ہیں. تعویذاتی عطاریہ کے بستوں پر آئے بے اولاد تھے, کئی سال ہو چکے تھے, شادی کو اولاد کی نعمت سے محروم تھے, لیکن الحمدللہ عز و جل لگ کر انہوں نے روحانی علاج کروایا, پابندی کے ساتھ آتے رہے, بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرتے رہے, وظائف پڑھتے رہے, تعویذاتی عطاریہ استعمال کیے, اللہ پاک کی رحمت سے اولاد کی نعمت نصیب ہو گئی. اس میں اعتقاد کا اور ایک شخص کی لگن کا بھی ہوتا ہے نا, ان کی لگن تھی, اعتقاد تھا, تو اس کا بھی فائدہ ہے. یہ تو یقین کا ہونا ضروری ہے. جب تک یقین ہمارا مضبوط نہیں ہوگا, کامل نہیں ہوگا, تو کیسے فائدہ حاصل ہوگا ناظرین؟ تو اعتقاد بھی مضبوط رکھیے گا. اور اگر اعتقاد کا ہی ٹھکانہ نہ ہو, چلو استعمال کر لیتے ہیں, فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, اتنی جگہوں سے بھی ہم نے علاج کروا لیا ہے, چلو یہاں سے بھی کروا کے دیکھ لیتے ہیں. صحیح, لگ کر کروائیں اور مستقل مزاج کے ساتھ کریں, فائدہ ہوگا الحمدللہ. روحانی علاج کے فوائد ہیں, ثواب تو حاصل ہوگا نا اللہ پاک کی رحمت سے. قرآنی دعائیں پڑھیں گے, آیت قرآنی پڑھیں گے, اسماء الحسنہ پڑھیں گے, اوراد و وظائف پڑھیں گے, درود پاک پڑھیں گے, اس پر اللہ پاک کی رحمت سے نیت اچھی ہوگی تو ثواب حاصل ہوگا الحمدللہ. سمجھ, ثواب سے تو محروم ہی نہیں ہے نا انشاءاللہ. جی جی. اچھا, چند یہ مہک بنت فہمیدہ کا استخارہ کیا گیا, چہرے پر بھی آپ نے فرما لیا, کوئی زخم وغیرہ تھے نا, ان کا روحانی علاج تو آپ نے عرض کر دیا ہے. تو یہ مہک بنت فہمیدہ کا کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے نا, بیماری کا اشارہ ہے. بیماری کا جو روحانی علاج آپ نے عرض کیا ہے اس کے اوپر عمل کریں. یا رقیبو, یا رقیبو یہ 3 مرتبہ پڑھ کے بھی ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر سکتے ہیں, اس سے بھی جو ہے زخم وغیرہ صحیح ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ, اور ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیر لیں. اللہ نے چاہا تو آپ کا زخم چہرے کا وہ صحیح ہو جائے گا. غلام مصطفیٰ بھائی کا استخارہ کیا گیا, ان کے کام چھوٹ جاتا ہے. استخارے میں ان کے بھی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے, وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. آپ اس روحانی علاج پہ عمل کیجئے. اللہ پاک کا صفاتی نام یا ذل جلالی والاکرام, یا ذل جلالی والاکرام, یہ ہر نماز کے بعد 100 ٹائمز 100 مرتبہ پڑھیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اب جو آپ کا روزگار لگے گا اس وظیفے کی برکت سے چھوٹے گا نہیں, اللہ نے چاہا انشاءاللہ. شمائلہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انہوں نے تو کہا کہ چھوڑ جاتا ہے. جی جی. اب بعض اوقات ظاہری معاملات کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. اگر دیکھیے ناظرین, خود کی غلطی ہے نا, اپنی بھی تو اصلاح کرنی ہے. اگر اپنے اندر کوئی کمزوری ہے تو اس کو بھی تو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے نا ہم نے. صحیح. تو اگر جیسے کام پہ دیر سے جاتے ہیں, جاب پر دیر سے جائیں گے, ظاہر سی بات ہے سیٹ تو پھر ناراض ہوگا, اور اگر اس کے بتایا ہوا کام پورا نہ کیا تو تب بھی سیٹ ناراض ہوگا. تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ اگر اس طرح کی اگر سستی ہے, لاپرواہی کا معاملہ خود کی طرف سے ہے, دیر سے جا رہے ہیں یا سنجیدگی کے ساتھ کام نہیں کر رہے, تو تب بھی تو آزمائش ہو سکتی ہے نا, کام چھوٹ سکتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر کام چھوٹ جاتا ہے تو پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ بھئی روزگار میں بندشی ہو چکی ہیں, ایسا ہے نا, کسی نے کچھ کروا دیا, پھر کئی جگہوں پر پھر ذہن چلتا ہے نا. تو ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں. اگر اپنی غلطی ہے تو اس پر بھی غور کریں, پھر اس کو دور کرنے کی بھی احسن انداز میں کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل. مسائل, کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں ناظرین جن کا حل خود ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. جی مزید ایک اور میسج بھی آپ کی طرف بڑھایا تھا استخارے کی. جی, یہ شمائلہ بنت محمودہ, ان کا بھی استخارہ کیا ہے, کال تھی. تو استخارے میں ان کے نا عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے, بیماری کا اشارہ ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے شہزادہ اختر کا جو میسج تھا ان کا استخارہ کیا گیا, اس میں بھی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا, بیماری کا اشارہ ہے. ان دونوں کے لیے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. جب بھی سر میں درد ہو تو یا تو خود کر لیں یا کسی سے کروا لیجئے, جو صحیح پڑھ سکتے ہو نا ان سے. یا سلامو یہ 3 مرتبہ پڑھیں, اور سر پہ جو درد ہو رہا ہے اس کے اوپر ہلکے سے دم کیجئے. 3 مرتبہ پڑھیں, پھر 5 مرتبہ پڑھ کے دم کیجئے, پھر 7 مرتبہ یہی یا سلام پڑھ کر دم کیجئے, حتیٰ کہ 11 مرتبہ پڑھیں گے. یہ 11 کی تعداد پوری ہونے سے پہلے اللہ پاک کے اس اسم پاک کی برکت سے سر درد سے شفا حاصل ہو. صحیح. اچھا ناظرین, ایک بات یاد رکھیے گا, جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میسج آئے کافی آزمائش کن ان کا میسج ہے, کافی تکلیف میں ہے, دعاؤں کا بھی کہا ہے, دعا بھی فرما دیجئے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اچھا ایک میسج ہے, یہ آپریشن کے حوالے سے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, آپریشن کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں. اچھا انہوں نے میسج یہ کیا ہے کہ مجھے دل کا مسئلہ ہے, دل کے وال جو ہے نا یہ لوز ہو گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن کروائیں,
صحیح ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ استخارہ میں نے یہ کروانا ہے کہ آپریشن کروانا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں, اور پڑھنے کے لیے کچھ وظائف بھی بتا دیجئے, استخارہ بھی کر دیجئے. ان کا نام ہے شازیہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے ناظرین بی بی. اچھا, اس میں آپریشن کے حوالے سے استخارہ ہوتا نہیں ہے نا؟ اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی رائے کے اوپر ہی عمل کریں گے. اکثر یہ ڈاکٹر کی جو کہتی ہے نا, یعنی جو صحیح ڈاکٹر جو کہتے ہیں, اکثر یہ ڈاکٹر کی یہ کہتی ہے, تجربہ کار ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ان کے ان کی رائے پر عمل کر لیں. یعنی اگر اکثریت ڈاکٹروں کی یہ کہتی ہے کہ کروانا پڑے گا تو پھر کروا لیں, ظاہری معاملات کو دیکھ لیں اور اکثریت کے رائے پر عمل کر لیں. اور اس میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ الحمدللہ عز و جل دل کے جن کے وال بند ہو چکے ہیں نا, یا دل کی شریانیں بند ہو چکی ہیں, دل کا کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہے اور ہارٹ پیشنٹ ہیں, تو ان سب کے لیے ایک مشورہ میرا آپ کو یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل اس کے خاص تعویذات میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کے دیے جاتے ہیں. تو یہ ضرور حاصل کیجیے گا تعویذات عطاریہ کے بستوں سے. الحمدللہ عز و جل اس کی اتنی برکتیں آپ کو نظر آئیں گے الحمدللہ عز و جل. اور اس کی تو ہم نے خود اپنی دیکھی ہیں تعویذات عطاریہ کے بستوں پر. مدنی بہارے کے ایک آئے بستے پر بتایا کہ بچے کے دل میں سوراخ ہے, تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کیا, اللہ پاک کی رحمت سے غیبی طور پر ایسا سبب بنا کہ وہ بچہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. تو دل کے جو مریض ہے نا, تو ضرور رابطہ کیجیے گا, اس کے تعویذات بھی حاصل کر لیجیے. وظیفہ چلے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے 7 مرتبہ. یا اللہ قوینی وقلبی, یا اللہ قوینی وقلبی, یا اللہ قوینی وقلبی. انشاءاللہ عز و جل دل کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے قولز, دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی, میرے ابو کا 1 سال ہو گیا کاروبار نہیں چل رہا, 2 دکانیں بھی لی تھی وہ بھی نہیں چلی, آگے بیک گئی, اس کا کوئی وظیفہ تو بتاؤ. صحیح, انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں. اگلی قول چلائیے گا. میرا نام ایان ہے. میری امی کو 8 سال سے کمر کا درد ہے. کمر کی تکلیف ہے والدہ کو, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. 8 سال سے بتانے کی تکلیف ہے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی دے. روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلائیے گا. میرے بھائی کو کالا پیلیا ہو گیا ہے, آپ اس کا روحانی علاج بتا دیں. کالا یرکان ہو چکا ہے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں. جی, میرا نام محمد ہاشم ہے, میری والدہ کا نام وزیرہ بی بی ہے. میرے ہاں اولاد تو ہوتی ہے لیکن بچے جو ہے نا میرے فوت ہو جاتے ہیں. استخارہ فرما دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں برائے مہربانی. صحیح, اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے, صبر جمیل عطا فرمائے, صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے. اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں. اللہ پاک اولاد دے کر بھی آزماتا ہے تو اولاد لے کر بھی آزماتا ہے, کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے. تو یہ آزمائش زندگی کے ساتھ وابستہ ہے. ہمت رکھیں, اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں. اور اس کا انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو عمل ایک خاص بتائیں گے کہ بچوں کی جیسے ولادت کے بعد جو بچے انتقال کر جاتے ہیں, اس کا ایک خاص عمل ہے, وہ ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. جی, مزید قول چلائیے. عمر نام ہے اور کنیز فاطمہ والدہ کا نام ہے. ان کو بیمار وہ رہتے ہیں اکثر, اور ان کی کھانسی بہت شدید ہے, جاتی نہیں ہے. بہت سارا علاج کروائیں, سمجھ نہیں آ رہی کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بیماری ہی ہے یہ. صحیح, ابھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال. جی, میں محمد صادق بات کر رہا ہوں ملتان سے, اور والدہ کا نام نور بی بی ہے. اور میں مسئلہ یہ ہے کہ روزی کے حوالے میں جاننا چاہتا ہوں, استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ جو کام کرتے ہیں 2-4 دن چلتا ہے, پھر فوراً جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے کام. صحیح, اگلی قول چلا دیجیے. میں نعیم اظہر اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. حضور, میری والدہ کا نام اشرف بی بی ہے, اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری نظر جو ہے وہ مسلسل کمزور ہو رہی ہے. اس کے لیے دعا بھی فرما دے کہ اللہ تعالیٰ میری نظر کی حفاظت فرمائے, اور روحانی علاج بھی ساتھ فرما دے, اور استخارہ بھی فرما دے. اللہ پاک آپ کی نظر کو تیز فرمائے, بینائی کو تیز فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں. اگلی قول چلائیے گا. میرا نام محمد عامر ہے اور میرے معدے کا مسئلہ ہے. جو بھی چیز کھاتا ہوں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. گھبراہٹ طاری رہتی ہے. چلیں اس کا انشاءاللہ عز و جل عمل آپ کو بتاتے ہیں. آپ گھبرائے نہیں, ہمت رکھیں, اور ٹینشن لیں گے نا, جتنا زیادہ سوچیں گے, جتنا اپنے اوپر حاوی کریں گے ان چیزوں کو, تو آپ اور زیادہ ٹینشن میں بڑھتے چلے جائیں گے نا. خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس کا عمل ہے باوضو رہیں آپ,
باوضو رہنے کی عادت بنا لیں، پھر آپ دیکھیں آپ کی گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی، بے چینی بھی دور ہو جائے گی، بے سکونی الحمدللہ عز و جل دور ہوگی اللہ پاک کی رحمت سے۔ اور کوشش کریں کہ خوش رہا کریں، خوش رہیں گے تو آپ کا غم، ٹینشن، یہ سب اللہ پاک کی رحمت سے ختم ہو جائیں گے الحمدللہ۔ دوسروں کو بھی خوش رکھیں، خود بھی خوش رہیں۔ یہ کوثر شاہین نام ہے اور والدہ کا نام ہے زبیدہ بیگم۔ کوثر شاہین بیمار رہتے ہیں، کالا یرکان ہے، فالج کا بھی مسئلہ ہے، استخارہ کر دیجئے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے کہ یہ بچوں کے ابو کے لیے استخارہ کروانا ہے کہ ان کا نام ہے سجاد علی اور ان کی والدہ کا نام ہے حضورہ بیگم۔ وہ ہمیشہ آپس میں ان کی طرف سے جو ہے نا کچھ مسائل رہتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی نے کچھ جادو یا کسی نے کچھ عملیات تو نہیں کروا دیے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا آپس میں نا اتفاقی کے معاملات رہتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا استخارہ بھی فرما دیجئے، وظیفہ بھی بتائیے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں ہم آپ کے روحانی علاج۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، اپنے والد صاحب کے حوالے سے کہا کہ 1 سال ہو چکا ہے اور ان کا کام نہیں چل رہا، تو آپ کے والد صاحب کے لیے ایک عمل ہے، وہ یہ کہ آپ کے والد صاحب کی جو بھی دکان ہے نا، تو دکان کی جگہ پر آپ ایک کام کیجئے گا، ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار 35 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں۔ دکان پر یہ لٹکا دیں پلاسٹک کوٹنگ کروا کے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا، آپ کا کاروبار خوب چمکے گا۔ جن کا کام نہیں چلتا، رکاوٹیں آ رہی ہیں اور یا ایک دم اچانک جیسے بیٹھ جاتا ہے، کام شروع کیا پھر ایک دم بیٹھ جاتا ہے، تو ان کے لیے یہ عمل ہے کہ آپ جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے تو کسی سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ لٹکا دیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ والدہ کے 8 سال سے یہ کمر میں تکلیف رہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے گا اور اس کا علاج بھی جاری رکھیے گا۔ روحانی علاج، کمر کی تکلیف کا، ریڑھ کی ہڈی میں اگر کسی کو درد رہتا ہو تو اس کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ عمل یہ ہے کہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر یا مغنیو یہ پڑھنا ہے 1 مرتبہ، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر 1 مرتبہ پڑھیں اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر پھیر لیں، تو آپ کی والدہ اس کے مطابق عمل کریں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ کالا یرکان کے حوالے سے کہا تھا کہ بھائی کو کالا یرکان ہو چکا ہے، کالا پیلیا ہو چکا ہے، تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ سورۃ البینہ، جب دوپہر کا کھانا کھائیں آپ کے بھائی یا رات کا کھانا کھائیں تو دونوں ٹائم، دوپہر کے وقت اور رات کے وقت، کھانے پر دونوں وقت سورۃ البینہ جو تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہو نا، ان سے سورۃ البینہ پڑھوا کر کھانے پر دم کروا لیں۔ اگر آپ خود تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور قواعد و مخارج آپ کے بہتر ہیں تو آپ ہی یہ سورۃ البینہ پڑھ کر کھانے پہ دم کر لیں اور یہ دم کیا ہوا کھانا آپ بھائی کو کھلائیں، انشاءاللہ عز و جل یرکان ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے خاص تعویذات بھی ہوتے ہیں، آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے عامر بھائی تھے، آپ نے گھبراہٹ کے حوالے سے کہا تھا کہ کچھ کھاتا ہوں پیتا ہوں کہیں جاتا ہوں تو گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ باوضو رہا کریں۔ جب بھی آپ کو جیسے خوف طاری ہو، گھبراہٹ آپ پر طاری ہونے لگے، ٹینشن ہونے لگے، تو کوشش کریں کہ 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے، 16 ٹائم یہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی یہ ختم ہو جائے گی، اور باوضو رہنے کی عادت بنائیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ وغیرہ یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ کوشش کیجئے کہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ اپنے مسائل کے ان کا جو ہے نا وہ کاٹ کا عمل بھی یہ کروا لیجیے گا۔ آن لائن بھی الحمدللہ عز و جل آپ کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اس کو آپ وزٹ کیجئے، اس میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کا بھی پیج آپ کو نظر آئے گا، اور اس کے ہوم پیج پر، روحانی علاج کے ہوم پیج پر الحمدللہ عز و جل کارڈ کی سروس موجود ہے۔ آپ مکمل ڈیٹیل شعبہ روحانی علاج کو اس میں تحریر کر کے فارم سبمٹ کیجئے گا، شعبہ روحانی علاج آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گا اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ مگر یہ بات یاد رہے، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین اب شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی ادھر ارشاد فرمائیے استخاروں کے جواب۔ سب سے پہلے ہاشم بھائی نے ایک استخارہ کروایا ہے، انہوں نے بچے جو ہے پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، ہاں انتقال کر جاتے ہیں، تو ہاشم بھائی کا استخارہ کیا، استخارے میں ان کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے،
وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. آپ کے لیے ایک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو بچے پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہترین روحانی علاج یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 55 مرتبہ 55 ٹائمز لا الہ الا اللہ لکھ کر ایک کاغذ کے اوپر نا اس گھر والوں کو، حاملہ جو ہوتی ہیں ان کو پہنا دیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل ایک تو یہ کہ ان کی بھی حفاظت ہوگی اور جو بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ بھی محفوظ رہیں. ارے واہ ماشاءاللہ، بہت زبردست روحانی علاج ہے. 55 مرتبہ لا الہ الا اللہ ایک کاغذ کے اوپر لکھیں اور کاغذ کا تعویذ بنا کر حاملہ کے گلے میں ڈال دیے. ماشاء. اچھا اس میں عرض کروں ناظرین کو، یہ رسالہ دیکھیں آپ کے سامنے، بہت پیارا رسالہ. زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، یہ نام نوٹ کر لیں آپ. بہت شاندار رسالہ ہے، بہت زبردست رسالہ ہے، ہر گھر میں ہونا ضروری ہے اس کا نا. بیٹیوں کے حقوق الحمدللہ عز و جل اس رسالے میں موجود ہیں. اچھا یہ جو ابھی مسئلہ سامنے آیا نا کہ جنہوں نے بیان کیا تھا کہ بچوں کی ولادت کے بعد انتقال ہو جاتا ہے بچوں کا، تو اس کا تو ایک وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح. اچھا ایک اور عمل ہے، صحیح، وہ مخصوص دھاگوں کا عمل ہے، وہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے، تو وہ الحمدللہ عز و جل تفصیلی اس رسالے میں موجود ہے. اسی طرح آپریشن سے بچنے کے لیے بھی اس کا بھی عمل الحمدللہ عز و جل وظیفہ اس میں موجود ہے، یہ ضرور حاصل کیجئے گا. مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں. اچھا اسی طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ پڑھیں الحمدللہ عز و جل، اتنی معلومات ملے گی آپ کو، مدینہ مدینہ ہو جائے گا الحمدللہ عز و جل. یہ ضرور حاصل کیجئے گا. اسی طرح ماہنامہ بھی الحمدللہ عز و جل یہ بھی ضرور حاصل کیجیے گا. بہت معلوماتی یہ ماہنامہ ہوتا ہے، مختلف یوں سمجھیے کہ مدنی پھولوں کا یہ گلدستہ ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ عز و جل آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے اور اس کا ایک پیغام ہے. الحمدللہ عز و جل یہی مقصد ہے کہ گھر گھر نیکی کی دعوت عام ہو. مزید استخاروں کی جواب. عمر بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کو کھانسی جو ہے نا وہ رہتی ہے اور کھانسی صحیح نہیں ہو پا رہی ہے. استخارہ جو کیا گیا، استخارے میں آپ کے جادو، عملیات، اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر نا آزمائش کا اشارہ ہے، بیماری کا اشارہ ہے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. عمر بھائی آپ یہ کیجئے، جب بھی کھانا کھائیں نا تو اس وقت کھانے کھاتے وقت ہر لقمے کے اوپر اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا واجدو، یا واجدو، یا واجدو، یا واجدو، یہ ہر لقمے پر آپ کھانا کھاتے وقت پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل یہ لقمہ آپ کے پیٹ میں جا کر نور بھی ہوگا اور اس کے ذریعے سے بیماری دور ہو جائے گی. یا واجدو ہر لقمے پر آپ کو پڑھنا ہے کھانا کھاتے وقت. صادق بھائی کا استخارہ کیا گیا کہ ان کا کام نہیں لگتا اور کام چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے جب بھی کام شروع کرتے ہیں. استخارے میں ان کے عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، ان کے بھی استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. کرنا آپ کو یہ کہ آپ کے کام مکمل ہو جائیں. اللہ پاک کا صفاتی نام کہ کوئی بھی کام شروع کرے نا تو کرنے کے بعد روزانہ آپ یہ عمل کیجئے، اللہ پاک کا صفاتی نام یا آخرو، یا آخرو، یا آخرو، یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو کام نامکمل ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے، کام بھی آپ کا چلے گا. صحیح 100 مرتبہ پڑھنا، 100 مرتبہ صحیح ہے، 100 ٹائمز صحیح ہے. 100 مرتبہ آپ پڑھیے گا انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. میسیجز کافی سارے ہیں، کالز بھی بتائے جا رہے ہیں، کافی ساری کالز ہیں نا. چلیں کچھ ٹائم بھی مختصر ہے ناظرین، کچھ میسیجز آئے ہیں تو یہ ان کے میسیجز تو کافی سارے ہیں کہ میں کچھ کے روحانی علاج میں بیان کر دیتا ہوں. یہ انہوں نے کہا ہے کہ دعا کی گزارش ہے اور میرے لیے کوئی رشتہ مل جائے، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے. فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین یہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل نیک رشتہ ملے گا. اچھا روزگار کے لیے دعا بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے. اللہ پاک حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب فرمائیں. روزانہ نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ یہ آپ پڑھا کریں. اچھا پیٹ کے درد کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے. پیٹ کے درد کی اگر کسی کو شکایت ہو تو جب بھی پانی پئیں تو 7 مرتبہ یا عظیم، یا عظیم 7 مرتبہ 7 ٹائمز صحیح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی آپ پی لیں. انشاءاللہ عز و جل پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا. میری والدہ کے دانت میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ درد ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہے. سورہ قریش 30ویں پارے میں ہے لإیلاف قریش، یہ 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھ کر نمک پہ دم کر لیں. اور یہ دم کیا ہوا جو نمک ہے نا، یہ آپ والدہ کو کہیں کہ انگلی سے دانتوں پر یہ ملیں اور کچھ دیر دانتوں میں رکھیں.
انشاءاللہ عز و جل 2-3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے دن میں، انشاءاللہ عز و جل دانتوں کا درد یہ ختم ہو جائے گا۔ اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں لیکن ناظرین وقت مختصر ہے اور سلسلے کو بھی ہم اختتام کی طرف لا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن کی کالز اور میسیجز سلسلے میں شامل نہیں کیے جا سکے، استخاروں کے لیے آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213485871 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 0092213485871 رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا، 24 گھنٹے 12 گھنٹے الحمدللہ اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا بتایا، مسائل کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔